بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مسجد نبوی میں خاتون کو خاتون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخ و پکار کرنے والے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس خاتون کو حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون روزانہ نماز کے لیے آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر اجازت دیں تو رات کو وہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور آن حضرت کے خطبے کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے اور اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا، اور اس کے رونے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ نے اس کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں تیرے متعلق خدا سے درخواست کروں گا کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنا دے۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں رک گئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کے عہد حکومت نے مسجد کی توسیع کی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقہا میں تقسیم کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے اسے انڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم ڈال کر لائی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں تو اللہ نے انہیں سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت آمیز باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو ان قریب تجھے دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کریں جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور پر وہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا۔ تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو، کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ لیا۔ اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 سرکد افراد بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے یہی وعدہ کیا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت جبریل امین اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے افلاک کے نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب چاند مکمل جوان ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کرے گا تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات حسب وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو خبیس پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور دوسری طرف سے ابو جہل اپنے یہودی دوست
اور مشرکین کے گروہ کو لے کر آئے اور وہ بھی کوہ ابو خبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قبل آپ نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل ہرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں دونوں حصے یکجا ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائے۔ آپ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے کا ویسا دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ پیارے ساتھیوں، اب آپ کے سامنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ بیان کرتا ہوں۔ کفار و مشرکین کے مشترکہ لشکر کی یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور بڑھ چڑھ کر آپ نے بھی خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی، مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بھوک سے بے تاب ہیں تو وہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرمائیں اور میرے مہمان بنیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ اب جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ اکیلے ہی تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا کہ اگر آن حضرت بالفرض صحابہ کو ساتھ لاتے بھی ہیں تو چند ہی افراد کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے ہیں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں کو بلا کر اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنے زیادہ افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا لیں۔ دوپہر ڈھلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں صحابہ کرام کو لے کر جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ آپ حضرت جابر کے گھر میں داخل ہوئے۔ جہاں تندور چل رہا تھا آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور حضرت جابر کی زوجہ سے کہا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے گئے اور رسول خدا برتن لے کر صحابہ کو دیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو وہ جوں کی توں گوشت کی بھری ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ ایسی ہی دینی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل بیک ٹو لائف کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔